الرحیم۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں سب کو پتہ ہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو پیشہ تھا، ان کا جو کاروبار تھا، ان کی جو تجارت تھی، وہ کپڑوں کی تجارت تھی۔ کپڑوں کا ان کا کاروبار تھا، کپڑوں کے وہ بزنس کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے، بادشاہ بنائے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ خلیفہ بنانے کے باوجود، بادشاہ بنانے کے باوجود وہ ایک کپڑا لپیٹ لیا بدن پر اور بدن پر کپڑا لپیٹ کر کے وہ بازار میں جانے لگے بیچنے کے لیے۔ تو بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے جا رہا ہوں، کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پیشہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب تم خلیفہ بن چکے ہو، بادشاہ بن چکے ہو، سب کے سردار بن چکے ہو، اگر تم ابھی بھی تجارت میں اور بزنس میں اور کاروبار میں مشغول رہے تو پوری امت کا کیا ہوگا، ہے نا؟ آپ کے ماتحتوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ ان کے اوپر دھیان نہیں دے پائیں گے۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا، اپنے اہل و عیال کو کیسے پالوں گا، اپنے بال بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، بیوی کو کیسے کھلاؤں گا؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میرا جو پیشہ اور تجارت اور کاروبار ہے وہ کپڑوں کا بزنس ہے، اس سے میں اپنے گھر کو پالتا ہوں، اہل و عیال کو پالتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلے ہم دونوں مل کر حضرت ابو عبیدہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ جو ہے نا، یہ خزانچی کا مالک تھا۔ خزانچی نہیں بولتے، پیسے کا مالک رہتا ہے ایک۔ تو حضرت ابو عبیدہ کیا تھا، جو بھی بیت المال ہوتا تھا، جہاد ہوا، جنگ ہوا، تو ان کے پاس مال رکھ دیتے تھے۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو بیت المال سے ان کو کچھ روپے مہینے میں یا ہفتوں کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی مقرر ہوتا تھا، اس اعتبار سے حضرت ابو عبیدہ دے دیتے تھے۔ تو دونوں مل کر آئے حضرت ابو عبیدہ کے پاس۔ ابو عبیدہ کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تجارت چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، پیشہ کرنا کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے جتنا کہ ایک غلام کو ملتا ہے، جتنا ایک غلام کو ملتا ہے جس سے صرف ایک دو وقت کھا سکتے، صبح اور شام کی روٹی بنا سکتے، بس اتنا مقرر کر دیا وظیفہ۔ بتاؤ، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کو اتنی دے رہی ہے، اور وہ خود مانگتے بھی نہیں کہ مجھے اتنا چاہیے۔ اور ابھی کا جو پی ایم ہے وہ کیا کرتا ہے، پورے ہندوستان کو چوس چوس کے پورے دنیا گھوم رہا ہے۔ وہ بھاری بھاری 50-55 کروڑ کا وہ ایک صدری پہنتا ہے نا؟ یہ فضول خرچی تو نہیں ہے، یہ کس کا چوس رہا ہے؟ عوام کے پیسے چوس رہا ہے، گنے چوس رہا ہے، وہ عوام کے خون چوس کے پی رہا ہے وہ۔ تو حضرت ابو بکر کیا ہے، اتنے بڑے بادشاہ ہے، اتنے بڑے بادشاہ، لیکن وہ کیا پہن رہے؟ ان کو بس اتنا وظیفہ مل رہا ہے کہ جس سے وہ صرف 2 وقت کی روٹی کھا سکے، 2 وقت کا کھانا کھا سکے، اور وہ بھی خود اور اپنی بیوی۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی دن میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، مٹھائی کھانے کا دل کرتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت ابو بکر کی بیوی رضی اللہ عنہا نے کہی کہ مجھے میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ جس طرح کبھی بریانی بناتے اس کے ساتھ میٹھائی بناتے، تو یہاں پر تو چلتا ہے۔ تو وہ صرف 2 وقت کی کھانا کھاتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہے نہیں کہ میں میٹھائی کھلا سکوں اور میٹھا بنا سکوں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایک کام کرتے، روزانہ جتنا کھانا ہوتا ہے اس میں سے 1 روپے بچا لیے کریں۔ جیسے روزانہ 10 روپے خرچے ہوتے ہیں، 10 پیسے ہوتے ہیں تو 1 پیسہ بچا لیں گے۔ تو اس طرح کرتے کرتے مہینے کے 30 پیسے بچ جائیں گے۔ تو اس سے ہم اچھی خاصی دعوت بھی کر سکتے ہیں، مٹھائی کھا سکتے ہیں، بریانی کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کیا تو 1-2 مہینے میں اتنا زیادہ پیسہ جمع ہو گیا جتنا کہ ان کو بیت المال سے بھی کبھی نہیں ملا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں،
میں خلیفہ اس لیے نہیں بناؤں کہ اپنی خواہش کو پوری کروں، ہے نا، اپنے دل کے ارمان کو پوری کروں، میں جو چاہوں وہ کروں، نہیں، بلکہ مجھے اللہ کے حکموں پر چلنا ہے اور پورے ایک دم تمام انسانوں کا غم لے کر کے بیٹھنا ہے، مجھے تمام انسانوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بیوی نے جتنے پیسے جمع کیے تھے اس پیسے کے حساب سے بیت المال سے کم پیسے لینا شروع کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر 10 روپے روزانہ کے ملتے تھے، ہے نا، تو انہوں نے 50 روپے جمع کر لیے، تو 10 روپے کے حساب سے 50 روپے تو جمع ہو گئے گھر میں، تو 5 روپے لینے لگے بیت المال سے، 5 روپے لینے لگے تاکہ ادھر کا 5 اور اپنا 5 ملا کر کے 10 روپے کھا لیں گے۔ جب تک ان کا پیسہ ختم نہیں ہوا اسی طرح کرتے رہے، بتا پھر میٹھا کھایا نہیں۔ یہ ہے ہمارے بادشاہوں کا عالم۔ اور ہمارے ابھی کے دنیا کا بادشاہ دیکھ لو، سعودی عرب میں نائٹ کلب کاراب کر رہے ہیں، سلمان خان کو بلا رہے، شاہ رخ خان کو بلا رہے، سب کو بلوا کر کے ڈانس کر رہے، ایوارڈ دے رہے ان کو، اور بول رہے کہ ہمارے دیش میں کیا کرو، سینما ہال کھولو، اجازت دے دیا ان کو کھولنے کی، اور کھل گیا۔ ابھی کوئی بول بھی نہیں سکتا، جو بولتے تھے ان کو جیلوں میں ٹھیل دیا۔ جو بھی مکہ میں بیان دیتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمارے اسلامی حکومت کے یہ خلاف ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے بس یہاں پہ وہی کر سکتے ہیں، تو ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دبا دیا۔ عطا پتہ نہیں ہے کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان چلا گیا، نہ ماں باپ کو معلوم کا ہے، نہ بیوی کو معلوم، نہ بچے کو معلوم، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں گھسا دیا ان کو، کہاں جا کر کے چھپا دیا ہے۔ تو ایسی عالم ہے۔ وہ بادشاہ تھے مکہ کے بادشاہ، وہی حضرت ابو بکر، ان کے نقش قدم پر ابھی چل رہے، لیکن کیا حال ہے ان کا دیکھیے، ہے نا۔ ابھی اس نے اپنی زمانے میں ہی اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا ہے، عیاش 1 نمبر کا۔ جو اسلامی حکومت ہوتا ہے وہ خاندانی حکومت ہوتا ہے، اس میں جو دیکھتا ہے کہ ہمارے خاندان میں حکومت کے قابل ہے، حکومت کے لائق ہے، اس کو بناتے وہ۔ لیکن جو اس کا بیٹا ہے نا، بیٹا اس نے زبردستی بنا، وہ اس کا جو باپ ہے وہ اس کو نہیں بنانا چاہتا تھا، ایسے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو وہ نہیں بنانا چاہتا تھا، اس نے اپنے زور پر بنایا کہ نہیں، مرنے سے پہلے میں بن جاؤں گا، کیونکہ اگر یہ بن گیا تو مجھے نہیں بنائیں گے لوگ، کیونکہ وہاں پہ عالم لوگوں کو بناتے ہیں، اور اس کا جو بیٹا صرف حافظ ہے، وہ حافظ کو کیا سمجھ میں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ مسئلے کا معلوم رہتا ہے، نہ فضائل کے بارے میں معلوم، کچھ بھی نہیں پتہ رہتا ہے، بس وہ قرآن کو یاد کیا ہوا رہتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں تو حافظ ہوں اور میرا جو باپ ہے وہ عالم ہے نا، اور عالم حافظ کو بنا دے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا خود کا بیٹا نہیں تھا، وہ چچا زاد بیٹا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ نہیں ابھی بن جاتا ہو، تو اس لیے اس نے زور و زبردستی کر کے بنا لیا اور کہا کہ میں ولی عہد ہوں، اس طرح بول کر کے اس کا جو باپ تھا اس کو اندر بیٹھا دیا، بولا اب آپ کا کوئی کام نہیں، سب کام میں کروں گا، اس طرح اس کو بیٹھا دیا اور سب کام اپنا خود کرتا رہا، تو وہ بن گیا حکومت۔ فائدہ، اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوا جو بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیسہ تجارت، میرے اہل و عیال کے خرچ کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغول ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہے وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائے، وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائے، یعنی وصیت کر کے گئے کہ مجھے جتنا مال ملتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے بعد جو بادشاہ بنے گا اسے وہ دیا جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بعض روایات میں ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے، یعنی حضرت ابو بکر تو خود مشقت اٹھائے لیکن بعد والے جو حضرت عمر ہے ان کو بھی مشقت میں ڈال کر چلے گئے، یعنی وہ تھے بادشاہ، وہاں پہ بادشاہ کو عیش کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کی عیش یہی تھی کہ وہ اپنے پبلک کی سوچے اور پبلک کے بارے میں ہمیشہ ہمیں سوچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ سبحان اللہ بحمدہ۔